صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے موقع پر عید کا تشریف لائے تو جب آپ خواتین کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم جہنم میں سب سے زیادہ ہو۔ تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، مطلب ذرا سا کچھ ہوا نہیں تو سامنے والے کو برا بھلا کہنا، اس کو گالیاں دینا، اس کو بدوائے دینا، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جہنم میں سب سے زیادہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ دوسری بات دیکھیں، اللہ کے نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم اپنی زبان کا غلط استعمال مت کیا کرو، زبان کا غلط استعمال کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ طریقہ بھی تو یوز کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی فیوچر بتا دیے کہ آپ دیکھیں اور ان کو جا کر بتا دے کہ جو اس گناہ کا ارتکاب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں نبی صرف عورتوں سے خطاب کر رہے کہ تم اس گناہ کے اندر زیادہ انوالو ہوتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم صدقہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں ہی عمل زیادہ کر رہی ہوتی، اور آج آپ دیکھ لیں جو گھروں کے حالات ہیں ان میں 80% عورتوں کا ہاتھ ہوتا۔ ایک اور یہاں پوائنٹ کی بات میں بتا دوں کہ اللہ نے جو طلاق کا حق مرد کو دیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے اندر برداشت زیادہ ہوتی عورت کے مقابلے، زبان کی جہاں تک بات ہے، میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، کئی دفعہ اس کے الٹ بھی ہوتا۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبانوں پر قابو رکھے۔ مشکل کام ہے پر کیا کرے، کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو۔ اس کے علاوہ لقمان علیہ السلام کہتے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں نے غصے میں کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا ہو اور اس پر میں پچھتایا نہ ہوں، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں غصے میں چپ رہا ہوں اور بعد میں پچھتایا ہوں کہ میں چپ کیوں رہا۔ مطلب ہمیشہ میں اپنے بولنے پر ہی پچھتایا کہ میں نے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کو غصہ آتا تو شیطان اس کو جس طرف لے جانا چاہے وہ اس طرف جاتا۔ تو اس موقع پر جو بیسٹ میڈیسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ چپ ہو جائیں اور وہاں سے چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غصہ مت کرو۔ صحابی نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم غصہ مت کرو۔ اب تیسرے سے وہ صحابی کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ دو نصیحتیں تو سمجھ میں آ گئی کہ غصہ نہیں کرنا ہے، اب آپ کوئی اور نصیحت کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم غصہ مت کرو۔ اب دیکھیں اسلام میں کوئی ایک ہی نصیحت تو نہیں ہے، اسلام میں تو بہت ساری نصیحتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ انہیں ابھی سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے ان کے غصے پر کنٹرول کی، کیونکہ ہو سکتا کہ یہ غصے میں کچھ ایسا کہہ دے، ایسا کر لے کہ ان کے زندگی کے سارے عمل ضائع ہو جائے۔ تو انہیں ابھی چاہیے کہ یہ اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں غصہ کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نصیحت کو 3 بار ریپیٹ نہ کر رہے ہوتے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم ہمارے غصے پر کنٹرول کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں غالب آ جائے، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو پا لے۔ اب دیکھیں ان ساری حدیثوں سے صاف پتہ چل رہا کہ غصہ کرنے والا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ اللہ کے نبی کو۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، ہمیں بس ہمارا سیٹسفیکشن پورا کرنا ہے کہ اگر میرے کو غصہ آئے گا تو میں تو نکالوں گا، کیونکہ نہ مجھے کوئی روکنے والا ہے اور نہ کوئی دیکھنے والا، جو ہم لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے جو انشاءاللہ مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گی۔